السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج میں ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر آ گئی تھی جہاں پر ہمیشہ میری کم صورتی کا مجھے طعنہ دیا جاتا تھا اور مجھے یوں بول کر ذہنی اذیت دی جاتی تھی کہ میں ایک بد شکل کالی صورت والی لڑکی ہوں۔ مجھے یہ طعنے دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ میرے سگے رشتہ دار تھے۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد میں چچا کے گھر رہ رہی تھی۔ ابا نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ میری اماں چوڑیاں بیچتی تھی گھر گھر جا کر۔ جب ایک بار ابا سے ان کی ملاقات ہو گئی، وہ شدید سانولی رنگت کی مالک تھیں لیکن ان کے نین نقش بہت خوبصورت تھے۔ ابا کو نہ جانے ان کی کون سی ادا بھا گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اماں کو اپنے دل میں بسا لیا تھا۔ جب یہ بات ابا کے خاندان کو پتہ چلی کہ انہوں نے ایک چوڑیاں بیچنے والی لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو سب لوگ ان کے خلاف ہو گئے، لیکن ابا نے کسی اور کی پرواہ نہ کی اور اس لڑکی کو دلہن بنا کر گھر لے آئے۔ شادی کے فوراً 1 سال بعد ہی میں پیدا ہو گئی تھی، لیکن جب میں نے اپنی اماں کے ہاں جنم لیا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ میں بالکل اماں پر گئی تھی۔ میری انتہائی کالی اور بدصورت شکل دیکھ کر سارے خاندان والے اماں کا مذاق اڑا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی جیسی ہی ایک بیٹی پیدا کی ہے۔ اماں شاید ابا کے خاندان میں ایڈجسٹ نہ کر پا رہی تھی، اس لیے انہیں نہ جانے کیسے دماغ کا کینسر ہو گیا اور میری پیدائش کے صرف 4 سال بعد ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب ابا تو ان کی جدائی میں جیسے پاگل ہو گئے تھے کیونکہ وہ اماں سے بے پناہ پیار کرتے تھے، اور پھر ایک دن جب وہ کام پر گئے تو انہیں وہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور ہاسپٹل میں جا کر وہ دم توڑ گئے تھے۔ خاندان میں سے کوئی بھی مجھے رکھنے پر تیار نہ تھا کیونکہ اب میں بے سہارا ہو چکی تھی۔ پھر میری دادی میرے چچا کو کہہ کر گئیں کہ اگر تم جواد کی بیٹی کو پال لو گے تو اس کا گھر بھی تمہیں مل جائے گا، کیونکہ بیٹی تو ویسے ہی پریادھن ہوتی ہے، نہ ایک دن اس سے بھی آخر چلے ہی جانا ہے۔ اسی لالچ میں آ کر چچا اور چچی نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا، حالانکہ ان کی پہلے ہی سے 2 بیٹیاں تھیں۔ اب یہ میری قسمت تھی کہ چچی کی دونوں بیٹیاں ہی اتنی ہی خوبصورت اور گوڑی چٹی رنگت کی مالک تھیں، اور جب میں ان کے سامنے جاتی تو عجیب ہی نظر آتی۔ سیما اور رسکا کی دوستیں جب گھر آتیں تو وہ اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر میرا بہت مذاق اڑاتیں۔ میں شرمندہ سی ہر جگہ پھرتی رہتی تھی کیونکہ پورے خاندان میں میری جتنی کالی رنگت کا کوئی بھی نہ تھا۔ شاید مجھے اپنی کالی رنگت اپنی ماں کی وجہ سے ہی ملی تھی۔ یوں میرے اندر شدید احساس کمتری پیدا ہو گیا تھا۔ میں اپنے آپ کو باقی لوگوں سے بالکل الگ محسوس کرتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی ویسے مجھے اپنی بدصورتی کا احساس شدت سے ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ میں محسوس کرتی کہ لوگ میری شخصیت کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ان کی نظر میری بدصورت شکل پر جہاں ٹھہرتی ہے۔ اب میں 20 سال کی ہو چکی تھی۔ سیمیا اور زرکا دونوں کی منگنی ہو چکی تھی، جبکہ چچا چچی کو کہتی ہیں کہ اس کو بھی یہاں سے جلدی رخصت کرو تاکہ تم اس کا گھر اپنے نام کرا لو۔ لیکن جب میرے 2-3 جگہ سے رشتے آئے انہوں نے مجھے ناپسند کر دیا، تو چچی مجھے اٹھتے بیٹھتے یہ طعنہ دیتی کہ تمہاری ماں نے تو تمہارے باپ کو پیار کے چکر میں پھنسا لیا تھا، اسی لیے تم بھی ایسا ہی کچھ کرو اور یہاں سے جلدی دفع ہو جاؤ۔ 20 سال ہو گئے تمہیں پالتے ہوئے، اب کتنے سال تک ہمارے سر پر بیٹھی رہو گی؟ ان کی یہ باتیں میرے دل کو چھلنی کر رہی تھیں۔ پھر تھوڑے دنوں بعد سیما اور زرکا کی شادیوں کی تیاریاں چلنے لگیں۔ میں تیار ہو کے مائیوں کی تقریب میں کھڑی تھی جب چچی کسی اپنے جاننے والی خاتون سے کہہ رہی تھی کہ اسے دیکھو ذرا، نجمہ کی لڑکی کو کپڑے سستے ہیں نہ میک اپ، لگتا ہے یہ تو ساری زندگی ہمارے سینے پر مونگ ڈلنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ چچی مجھ سے بڑی نفرت کرتی تھی، شاید اس لیے کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کی شادی میرے ابا سے کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے ابا نے میری پسند کو پسند کر لیا تھا۔ جیسے ہی شادیاں ختم ہوئیں ویسے ہی میری زندگی مزید عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی، کیونکہ جو میرے لیے رشتہ آیا تھا وہ ایک شادی شدہ 4 بچوں کے باپ کا تھا۔ چچا اس رشتے پر راضی نہ تھے، لیکن چچی ان کو راضی کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں یہ سب صورتحال دیکھ رہی تھی، مجھے اپنی زندگی کسی عذاب سے کم نہ لگتی تھی۔ پھر یہ دیکھ کر میری حیرت قیمتی کی انتہا نہ رہی کہ جب چچی نے میرا رشتہ اسی بڑی عمر والے انسان سے طے کر دیا، کچھ بھی تھا میں اپنے ساتھ یہ ہونے والی زیادتی نہ برداشت کر سکتی تھی۔ اس لیے ایک دن میں نے اپنے لیے ایک قدم اٹھایا اور ہمیشہ کے لیے اپنے چچا کے گھر کو چھوڑ دیا۔ میں رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلی تھی
مجھے دنیا سے نفرت سی ہو گئی تھی، جہاں پر سوائے مجھے دھتکار کے کچھ نہ ملتا تھا۔ میں اپنے چچا کے گھر سے اتنی دور چلی جانا چاہتی تھی کہ انہیں میری پرچھائی تک نہ مل پائے۔ یہی سوچ کر میں ایک ریلوے اسٹیشن پہنچی اور ٹرین میں بیٹھ کر اس شہر سے کافی دور نکل آئی۔ پھر 2-3 اسٹیشن چھوڑ کر میں اس ٹرین سے اتر گئی۔ نہ میرے پاس پیسے تھے اور نہ ہی مجھے کسی جگہ کا پتہ تھا۔ جس جگہ میں اتری تھی وہاں پر سوائے درختوں کے کچھ بھی نہ تھا۔ میں یوں ہی بے مقصد چلتی جا رہی تھی۔ شاید زندگی سے مایوسی کی وجہ سے میں اب جینے کی وجہ ہی بھول گئی تھی۔ کافی دور تک پیدل چلتی رہی جب مجھے اچانک جنگل میں ایک خوبصورت سی حویلی نظر آئی۔ ابھی رات کا وقت ہونے والا تھا اور اس حویلی میں ہلکی ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس حویلی میں رہنے والے لوگ یقیناً بہت امیر ہوں گے، کیوں نہ میں یہاں ملازمہ کی حیثیت سے جا کر کام مانگ لوں، ہو سکتا ہے انہیں کسی کام والوں کی ضرورت ہو۔ یہی سوچ کر اب میرے قدم تیز تیز حویلی کی طرف اٹھنے لگے۔ حویلی میں مختلف لوگ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ کوئی باغیچہ صاف کر رہا تھا تو کوئی باہر آگ جلا کر کھانا پکانے میں مگن تھا۔ میں اس حویلی میں داخل ہوئی تھی لیکن کسی کا دھیان بھی میری طرف نہ گیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی حویلی کے ایک بڑے سے ہال میں پہنچ گئی۔ حویلی کا وہ ہال بھی انتہائی خوبصورت سے سجایا گیا تھا۔ میں وہاں کھڑی ہوئی اس انتظار میں تھی کہ شاید مجھے اس حویلی کا کوئی مالک یا مالک نظر آئے جس سے میں اپنے کام کی بات کروں۔ تبھی زینے سے اترتی ہوئی ایک لڑکی مجھے دکھائی دی۔ اس لڑکی نے انتہائی خوبصورت سا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے سیاہ لمبے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ جب وہ لڑکی میرے نزدیک آئی تو میں اسے دیکھ کر حیران تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے دیکھ کر ناک منہ چڑھانے لگی، جیسے وہ مجھے دیکھ کر ناخوش ہوئی ہو۔ اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر ویسے ہی میرے منہ میں زبان نہ رہی تھی۔ پھر جب وہ بولی تو اس کی آواز انتہائی بھاری تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم یہاں پر اجنبی معلوم ہوتی ہو، تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس حویلی میں اندر آنے کی؟ اس کی اتنی کڑکدار آواز سن کر تو جیسے میرے اس حواس جواب دینے لگے تھے۔ پھر تقریباً میں نے اسے ممناتے ہوئے جواب دیا، مالکن میں ایک مجبور لڑکی ہوں، دھکے کھاتی ہوئی یہاں پہنچی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے اس حویلی میں ملازمہ کے طور پر نوکری دے دیں تاکہ مجھے رہنے کا ایک ٹھکانہ مل جائے۔ وہ مجھے سر سے پاؤں تک ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی دنیا کا 8واں عجوبہ تھی۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ ویسے تو مجھے بدصورت لوگوں سے نفرت ہے، لیکن چونکہ مجھے ابھی ایک لڑکی کی ضرورت ہے تو اس لیے میں تمہیں اپنی ملازمہ کے طور پر یہاں رکھ لیتی ہوں۔ میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ مجھے رہنے کا ٹھکانہ مل گیا تھا۔ اب میں وہاں کی صفائی ستھرائی کرنے لگی اور باقی ملازم بھی وہاں پر مختلف کام کرتے تھے۔ 1-2 دن رہ کر ہی مجھے پتہ چل گیا کہ وہ مالکن انتہائی ظالم تھی۔ اگر نوکروں سے تھوڑا بہت بھی کام غلط ہو جاتا تو وہ بری طرح چیخنے چلانے لگ جاتی۔ اس کا غصہ دیکھ کر میں اندر ہی اندر کانپنے لگ جاتی ہے کہ کہیں مجھ سے بھی کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو مجھے مالکن کی ڈانٹ سننی پڑے۔ پھر تھوڑی دن بعد جب میں ہال کی صفائی کر رہی تھی تو داخلی دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ انتہائی وجیہ اور دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اندر آ رہا تھا۔ تبھی مالکن اپنے کمرے سے نکلی اور اس شخص کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر تنگ سے اس شخص کو کہنے لگی کہ آ گئے تم اپنے ماں باپ کی چاکری کر کے؟ جب تم نے صرف 2 دن کے لیے گئے تھے تو تم نے وہاں 1 ہفتہ کیوں قیام کیا؟ میں ہال کی صفائی کر رہی تھی لیکن میرا دھیان ان کی باتوں پر تھا۔ پھر آنے والا شخص انتہائی دھیمے لہجے میں مالکن سے کہنے لگا کہ میں کیا کرتا نتاشا، بابا صاحب مجھے آنے ہی نہیں دے رہے تھے اور پھر تم اتنے دن بعد مجھے قبیلے میں جانے دیتی ہو، اس لیے انہوں نے مجھے روک لیا تھا۔ پھر مالکن اسے غصے سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر تم اپنی منمانی کرنی ہے تو تم اس بات کی تمہیں سزا ملے گی، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کتنی سخت مزاج اور اپنا حکم چلانے والی جنزادی ہوں۔ پھر تنگ سے اس شخص کو کہنے لگی کہ آ گئے تم اپنے ماں باپ کی چاکری کر کے؟ جب تم نے صرف 2 دن کے لیے گئے تھے تو تم نے وہاں 1 ہفتہ کیوں قیام کیا؟ میں ہال کی صفائی کر رہی تھی لیکن میرا دھیان ان کی باتوں پر تھا۔ پھر آنے والا شخص انتہائی دھیمے لہجے میں مالکن سے کہنے لگا کہ میں کیا کرتا نتاشا،
بابا صاحب مجھے آنے ہی نہ دے رہے تھے، اور پھر تم اتنے دن بعد مجھے قبیلے میں جانے دیتی ہو، اس لیے انہوں نے مجھے روک لیا تھا۔ پھر مالکن نے اسے غصے سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر تم اپنی منمانی کرنی ہے تو اس بات کی تمہیں سزا ملے گی، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کتنی سخت مزاج اور اپنا حکم چلانے والی جنزادی ہوں، اس لیے سزا کے طور پہ میں پورا 1 ہفتہ تم سے بات نہیں کروں گی اور نہ تم میری خوابگاہ میں آؤ گے۔ یہ کہہ کر مالکن ناتاشا وہاں سے چلی گئی۔ اس کی باتوں سے وہ شخص نہایت مایوس نظر آ رہا تھا۔ پھر مجھے تھوڑی دیر بعد ہی پتہ چل گیا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ مالکن کا شوہر تھا، جس کا نام جہانگیر تھا۔ مجھے حیرت یہ ہو رہی تھی کہ مالکن نے اپنے آپ کو جنزادی کہہ کر کیوں مخاطب کیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید مجھے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ بلا شبہ دونوں کی جوڑی بے حد شاندار تھی، کیونکہ جتنی خوبصورت ناتاشا تھی اتنی ہی دلکش شخصیت کی مالک جہانگیر تھا۔ مجھے ان دونوں کو دیکھ کر رشک آتا، لیکن مالکن جتنی سخت مزاج کی تھی اتنی ہی نرم شخصیت کا مالک جہانگیر تھا۔ میں دیکھتی کہ ناتاشا کس طرح ملازموں کے اوپر چیختی چلاتی اور ان سے اتنا کام لیتی تھی کہ کئی ملازم تو کام کر کے سخت نڈھال ہو جاتے تھے۔ پھر ایک دن مالکن ناتاشا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھے کہنے لگی کہ سنو لڑکی، میں نے سنا ہے کہ آدم زادیاں کھانا بنانے میں بہت ماہر ہوتی ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم کوئی لذیذ ڈش بنا کر مجھے کھلاؤ۔ میں اس کی باتوں پر تھوڑی حیران تھی، کیونکہ وہ عجیب قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ آدم زادی، جن زادی، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ پھر میں مالکن ناتاشا سے کہنے لگی کہ جی مالکن، کیوں نہیں، مجھے سب کچھ بنانا آتا ہے، آپ جو مجھ سے کہیں گی میں وہ آپ کو بنا کر کھلا سکتی ہوں۔ پھر مالکن ناتاشا نے مجھے کہا کہ آج میرا دل ہرن کا گوشت کھانے کا کر رہا ہے، اس لیے تم جلدی سے میرے لیے وہ بنا کر لاؤ۔ میں کچھ حیران سی ہوئی کہ کچن میں آ گئی، کیونکہ ہرن کا گوشت میں نے آج تک نہ بنایا تھا، کیونکہ میں اپنے چچا کے گھر میں رہتی تھی جہاں پر صرف گائے، بھینس یا مرغی کا گوشت ہی پکتا تھا۔ اب میرے سامنے ہرن کا گوشت رکھا تھا، جسے دیکھ کر مجھے بے حد عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن مجھے یہ بات پتہ تھی کہ پرانے وقتوں کے بادشاہ ہرن کے گوشت کے بہت شوق سے کھایا کرتے تھے۔ شاید مالکن ناتاشا کا تعلق بھی کسی نوابوں کے خاندان سے تھا۔ پھر میں نے جھپٹ کر ہرن کا گوشت تیار کر کے مالکن ناتاشا کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ مالکن ناتاشا میرے بنائے ہوئے کھانے سے خوش ہو جائے، کیونکہ میں نے اسے بہت دل سے تیار کیا تھا، اور سچ بات تو یہ تھی کہ اس کی خوشبو پوری حویلی میں پھیل رہی تھی۔ پھر جب مالکن میں وہ گوشت کھایا تو غصے میں آ کر اس نے وہ پوری پلیٹ نیچے پھینک دی۔ پھر غصے سے چیخنے لگی کہ یہ کیا ہے، تم نے پاگل لڑکی، اس گوشت میں تم نے اتنی مرچیں ڈال دیں۔ ہم تمہاری طرح پاگل انسان نہیں ہیں کہ ہم اتنی مرچیں کھائیں، کیونکہ ہم جن زاد ہیں، ہمیں مرچیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ میں اس کے غصے سے تو سہم ہی گئی تھی، لیکن اس کی بات پر تو جیسے میرا دل بند ہونے لگا۔ یہ بات میں نے دوسری دفعہ مالکن کے منہ سے سنی تھی کہ وہ جن زادی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری حویلی اور اس میں رہنے والے سارے ہی لوگ انسان نہ تھے، بلکہ سب جن زاد تھے۔ پھر جیسے پوری حویلی کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا، یوں جنگل میں اس حویلی کا موجود ہونا اور سب لوگوں کا دن میں غائب ہو جانا اور رات کو پوری رات کام میں لگے رہنا، یہ سب واقعی ہی عجیب تھا۔ اور مالکہ ناتاشا جب بھی سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی دکھائی دیتی تو روزانہ ہی اس کا لباس نہایت قیمتی موتیوں سے جڑا ہوا خوبصورت رنگوں میں ڈھلا ہوا ہوتا، اور وہ جس قسم کا لباس پہنتی تھی یہ ہرگز کسی عورت کا نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ اس میں اصل نگینے اور خوبصورت موتی جڑے ہوئے ہوتے تھے۔ مالکن ناتاشا کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے کہنے لگی کہ مالکن، مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو مرچیں کھانا ناپسند ہے، اس لیے آئندہ میں احتیاط کروں گی۔ لیکن مالکن ناتاشا شدید غصے میں تھی، اور پھر اس نے کہا کہ جو میرے کام میں غفلت برتتا ہے میں اس کو سزا دیے بغیر نہیں معاف کرتی، اس لیے تمہیں اس بات کی سزا ملے گی۔ اب میں خوف سے کانپ رہی تھی کہ وہ نہ جانے ظالم جنزادی مجھے کیا سزا دینے والی تھی۔ تبھی اس نے اس خوابگاہ میں پڑے ہوئے صندوق کو کھولا اور اس میں سے ایک خنجر نکال لیا۔ میں کانپ کر رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ ظالم جنزادی مجھے کوڑے مار کر سزا دینا چاہتی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی
کہ تم نے اتنی محنت سے منگوایا ہوا وہ ہرن کا گوشت ضائع کر دیا، اس لیے میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گی۔ میں اس کی بات سن کر شدید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ 100 کوڑے تو دور کی بات ہے، میں شاید ایک کوڑا کھا کر ہی مر جاؤں گی، کیونکہ وہ سزا دینے میں بے انتہا کی ظالم جن ذاتی تھی۔ پھر جیسے ہی اس نے مجھے مارنے کے لیے وہ ہنٹر اٹھایا تھا، اس کا شوہر جہانگیر ایک دم کمرے میں آ گیا اور اس نے نتاشا کا ہاتھ پکڑ لیا جو مجھے مارنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ پھر جہانگیر اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اپنے ماتحت جن زادیوں پر تو تم ظلم کرتی ہی، اب تم انسانوں پر بھی ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دی۔ میں تمہیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اس معصوم لڑکی کو سزا دو۔ آخر یہ ایک آدم زادی ہے، اسے کیا پتہ ہمارے بارے میں؟ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا صرف ہمیں پتہ ہوتا ہے، نہ کہ انسانوں کو۔ اگر تم اسے پہلے ہی یہ بات بتا دیتی تو آج یہ غلطی نہ کرتی۔ اب اس جنات کی بات سن کر تو مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ یہ حویلی ایک پرسرار حویلی ہے، کیونکہ اس میں انسان نہیں بلکہ سارے جنات آباد تھے۔ میں سوچنے لگی کہ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں بھاگ کر آئی تھی، لیکن میں تو یہاں آ کر اور بھی شدید خطرے میں پڑ گئی۔ جہانگیر نے مجھے تو کہہ دیا تھا کہ تم یہاں سے جاؤ، لیکن مجھے پیچھے سے اس غصے والے جن زادی کی بھیانک آوازیں آ رہی تھیں جو جہانگیر کے اوپر بری طرح چیخ رہی تھی۔ اب میں اس حویلی سے اس حصے میں آ گئی جہاں پر میں رہتی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ حویلی میں پورا دن اتنا سناٹا کیوں رہتا تھا، اور جیسے ہی رات ہوتی تھی تو اس حویلی کی ساری بتیاں روشن ہو جاتی تھیں اور سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے۔ حویلی میں طرح طرح کے جانور بھی تھے، جیسے کہ کتا، بلی، کبوتر، چڑیا، طوطا وغیرہ سبھی موجود تھے، لیکن سبھی رات کو وقت نظر آتے اور دل میں خاموشی رہتی تھی۔ پہلے تو میں نے ان ساری باتوں پر دھیان نہ دیا تھا، لیکن اب ایسا لگتا تھا جیسے میں ان جنات کے چنگل میں پھنس چکی ہوں۔ شاید اب وہ ظالم جن ذاتی مجھے یہاں سے کبھی بھی نہ نکلنے دے۔ لیکن یہ بات سوچ کر مجھے حیرت ہوتی تھی کہ سارے ہی جنات اس جن ذاتی سے اتنا خوف کیوں کھاتے ہیں؟ شاید وہ طاقت میں ان سب سے زیادہ ہے۔ ایک دن میں صفائی ستھرائی کرنے کے بعد باہر لان میں بیٹھی تھی کہ میں نے دیکھا کہ اس حویلی کا سب سے بوڑھا جن ذات، جو دیکھنے میں سفید داڑھی والا ایک بزرگ لگتا تھا، وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پودوں کی صفائی کر رہا تھا۔ اس عمر میں بھی وہ مالکن نتاشا سے اتنا کام لیتی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر بے اختیار ترس آیا اور اس سے جا کر کہنے لگی کہ مالی بابا، آپ رہنے دیں، میں آپ کے حصے کا کام کر لیتی ہوں، آپ وہاں بیٹھ کر آرام کریں۔ میری بات سن کر اس نے سر اٹھایا اور پھر دھیرے سے دوسری جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ شاید اس کی عمر نہ رہی تھی کہ وہ اتنا کام کرتا، جبکہ مالکن نتاشا کا کہنا تھا کہ اس حویلی میں ایک بھی گندا کچرا نظر نہ آنا چاہیے۔ اب میں نے اس بوڑھے جن زادے مالک کا سارا کام کر دیا اور وہاں پڑے ہوئے چمیلی اور گلاب کے پودوں کی صفائی کر رہا تھا، جو تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ میں اگرچہ یہ سب کام کر کے بہت تھک گئی تھی، لیکن مجھے خوشی تھی کہ میں نے ایک بوڑھے جن ذات کی مدد کی تھی۔ وہ وہاں بیٹھ کر آرام کر رہا تھا اور اس کے حصے کا میں نے سارا کام کر دیا تھا۔ پھر میں مسکراتے ہوئے مالی بابا کو کہنے لگی کہ آپ نے آپ کا اتنا کام کر دیا ہے، اب آپ کو کل رات کو بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ کل بھی آرام کر لیجئے گا۔ یہ مسکرا کر اسے کہہ رہی تھی، لیکن جب بھی میری نظر اس کھڑکی پہ پڑی جہاں پر جنزاد جہانگیر کھڑا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، وہ بہت نرم مزاج شخصیت کا مالک تھا۔ اب بھی اس کی آنکھوں میں میرے لیے بہت نرمی چھلک رہی تھی۔ اسے یوں دیکھتا پا کر پتہ نہیں کیوں میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ آج تک کسی بھی مرد نے مجھے اتنے غور سے نہ دیکھا تھا، اور وہ بھی اتنی نم نگاہوں سے۔ میں اس کی نظروں سے جھجک گئی تھی، اس لیے فوراً اندر چلی آئی اپنے ٹھکانے پر۔ اب میں سوچنے لگی تھی کہ جب تک میں اس حویلی میں رہوں گی، یوں ہی لوگوں کی مدد کرتی رہوں گی تاکہ انہیں اس خوفناک اور غصے والی جن ذاتی کا سختی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مجھے اس بات پر بھی غصہ آتا تھا کہ اگر جن ذات جہانگیر اتنا ہی رحم دل تھا تو وہ اپنی بیوی کو منع کیوں نہیں کرتا تھا کہ وہ اس دوسرے جنات پر اتنا ظلم نہ ڈھائے، لیکن وہ بھی اس کا تابدار لگتا تھا اور اس کے آگے زبان تک نہ کھولتا تھا۔ ایک دن میں لان میں پڑے ہوئے سارے گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کو ایک تھالی میں جمع کر رہی تھی تو میرے پیچھے نہ جانے وہ جن ذات جہانگیر کب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے کچھ پتہ نہ چلا
جیسے ہی میں پیچھے مڑی تو وہ مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ احساس تھا کہ میں ایک بدصورت اور کالی رنگت والی لڑکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں جنزاد جہانگیر مجھے اتنے غور سے دیکھتا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو، کیا میں تمہارا نام جان سکتا ہوں؟ میں نے اسے دھیرے سے جواب دیا کہ جی مالک، میرا نام نور العین ہے۔ یہ نام میری ماں نے میرا رکھا تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ پھر جنات مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ تم ان ہزاروں خوبصورت لڑکیوں سے بہتر ہو جو اپنے حسن و غرور میں مبتلا ہو کر دنیا کو اپنے قدموں کے نیچے رکھتی ہے۔ تمہارے اندر ایک کشش ہے جو نہ جانے کیوں مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ پھر میں نظر اٹھا کر اس سے کہنے لگی کہ مالک، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آج تک مجھے کسی نے یہ نہیں بولا کہ میں بھی محبت کرنے کے لائق ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بارے میں پتہ ہے کہ میں ایک انتہائی بدصورت لڑکی ہوں جس سے کوئی نفرت تو کر سکتا ہے لیکن محبت نہیں۔ پھر جنزاد جہانگیر مجھے کہنے لگا کہ میں نے جب سے تمہاری نیک فطرت کو دیکھا ہے، جس سے مجبور ہو کر تم سب جنات کی اس طریقے سے مدد کرتی ہو، تو مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، کیونکہ میری بیوی جتنی بد زبان ہے، تب سے مجھے ساری دنیا کے آدم زادیوں اور جن زادیوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے نتاشا کو بڑی مشکل سے حاصل کیا تھا۔ یہ جن زادی دوسرے قبیلے کی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس سے پیار ہو گیا تھا، اس لیے میں اسے اپنانا چاہتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس کے خوبصورت چہرے کے پیچھے اس کا بدصورت دل چھپا ہوا ہے جس نے میری محبت کو داغدار کر دیا ہے۔ جنزادہ جہانگیر اداسی سے مجھے یہ سب باتیں بتا رہا تھا۔ پھر میں نے تھوڑی ہمت کی اور اس سے کہنے لگی کہ مالک، آپ تو اس حویلی کے لیے سربراہ ہیں، تو پھر آخر آپ اس جنزادی نتاشا کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ اپنے سے نیچے درجے کے جنات پر یوں ظلم و ستم نہ کرے؟ پھر جنزاد جہانگیر اداسی سے کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایک لالچی جن ذاتی ہے، جن سے صرف اس لالچ میں مجھ سے شادی کی کہ شادی کر کے وہ میری ساری طاقت دھوکے سے خود حاصل کر کے مجھ سے زیادہ طاقتور ہو جائے گی۔ میرا جس قبیلے سے تعلق تھے، میں وہاں کا ایک طاقتور جن ذات تھا، اور ہماری جس قبیلے سے دشمنی چل رہی تھی وہیں پر جن ذات نتاشا رہتی تھی۔ میں اس کی خوبصورتی پر مر مٹا تھا۔ جب میں اسے دل دے بیٹھا تو سارے ہی قبیلے کے جنات نے مجھے سمجھایا کہ دوسرے قبیلے کے جن زادی سے شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح ہماری مزید دشمنی بڑھ گئی، لیکن میں کسی صورت بھی پیچھے نہ ہٹا اور جن زادی نتاشا کو حاصل کر کے ہی دم لیا۔ آپ شادی کر کے صرف کچھ ہی دن بعد میں اپنے اندر ایک گہری تبدیلی محسوس کر رہا تھا، جب مجھے محسوس ہوا کہ دھیرے دھیرے میری طاقتیں مزید گھٹتی جا رہی ہیں۔ میں جس کام کو بھی کرنے کا سوچتا تو صرف سوچ کر ہی رہ جاتا، وہ کام اب کرنا اب میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یوں ہی کافی عرصہ گزر گیا، لیکن مجھے یہ بات سمجھ ہی نہ آئی، اور جب یہ بات سمجھ آئی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جن زادی نتاشا میری طاقتیں حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کے عمل کر رہی تھی، اور دھیرے دھیرے کر اس نے مجھ سے میری ساری طاقتیں چھین لیں۔ وہ یہ خطرناک عمل جب کرتی ہے جب میں سو رہا ہوتا، تو وہ عمل میں ہونے والی ساری میری چیزیں لے کر چلی جاتی تھی۔ اس نے شاید مجھ سے محبت نہیں بلکہ اس نے صرف ایک خود غرضی کے تحت مجھ سے شادی کی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں بالکل ہی اس کے سامنے بے بس اور لاچار ہو گیا۔ اب وہ میرے اوپر حاوی ہو چکی تھی اور اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ چند اور عمل کر کے وہ اتنی طاقتور ہو چکی تھی کہ اس نے سارے قبیلے کے جنات کو ہی اپنا غلام بنا لیا۔ اب وہ ان جنات سے جو چاہتی کام کروا لیتی۔ سارے ہی جنات جیسے اس کے سامنے بے بس نظر آنے لگے۔ پھر اس نے وہ کام کیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب ایک دن اس نے اپنے قبیلے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور ہمارے قبیلے کے سارے جنات کو شکست دے دی، تو جنات تو لڑائی میں مارے گئے تھے، اور جو باقی بچے تھے ان کو جن زادی نتاشا نے اپنا غلام بنا لیا، جس میں میں بھی شامل تھا۔ تمہیں یہ طوطے، بلیاں اور سارے جانور جو بھی نظر آتے ہیں، یہ سب حقیقت میں جانور نہیں ہیں، بلکہ انہیں جن زادی نتاشا نے مختلف سزائیں دے کر ایسا بنایا ہے۔ اسے جب بھی غصہ آتا ہے تو کسی بھی جنات کو اپنے عمل کے ذریعے جانور کی شکل میں ڈال دیتی ہے، اور تو اور وہ جو ان جنات کو بھی بوڑھا بنا دیتی ہے۔ مجھے اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے، لیکن میں اس کے آگے مجبور ہوں،
کیونکہ میری ساری طاقتیں اس نے اپنے نام کر لی ہیں، اور وہ طاقت حاصل کرنے کے لیے مجھے کسی انسان کی مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن میں اپنی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے کسی انسان کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا ہوں، اس لیے میں اب کبھی بھی پہلے جیسے جنات نہیں بن سکتا۔ اگر مجھے میری طاقتیں واپس مل جاتی ہیں تو میں ان سارے جنات کو اس جنزادی نتاشا کی قید سے آزاد کرا دوں گا، اور خود بھی اپنی جان اس ظالم جنزادی سے چھڑا لوں گا جس نے میری زندگی عذاب کر رکھی ہے۔ جنزاد جہانگیر کی کہانی واقعی دردناک تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی اس جنزادی نتاشا سے بے حد تنگ تھا۔ تب ہی میرے دل نے ایک فیصلہ کیا اور میں اس جنزاد جہانگیر سے کہنے لگی کہ اگر آپ کو واقعی کسی انسان کی ضرورت ہے تو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، بھلے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، لیکن میں ان سارے جنات کی مدد کرنا چاہتی ہوں جو جنزاد نتاشا کے ظلم سے تنگ ہیں۔ اگر میری جان کسی کے کام آ جائے گی تو مجھے اس سے زیادہ خوشی بھلا کیا ہوگی۔ اب جنزاد جہانگیر حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر مجھے کہنے لگا کہ تم واقعی ایک دل کی لڑکی ہو۔ تمہیں پہلی نظر میں ہی دیکھ کر مجھے ایسا لگا تھا جیسے تم ہر کسی کے کام آنے والی اور انسان دوست لڑکی ہو۔ شاید تمہارے ماں باپ کی تربیت اتنی اچھی تھی کہ تم انسان ہوتے ہوئے بھی جنات کی مدد کرنا چاہتی ہو۔ میں اس جنزاد کے منہ سے اپنے ماں باپ کی تعریف سن کر خوش ہو رہی تھی، کیونکہ آج تک میرے ماں باپ کی تعریف کسی نے نہ کی تھی۔ لوگ میری ظاہری صورت کو تو دیکھتے تھے، لیکن کبھی بھی لوگوں نے میرا دل نہ دکھایا تھا، جو اچھائی سے مالا مال تھا۔ پھر جنزاد جہانگیر مجھے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اس لیے میں تمہیں جلد ہی بتا دوں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ اس بات کی خبر کبھی بھی جنزادی نتاشا کو نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے تمہیں کیا کیا بتایا ہے، کیونکہ وہ ظالم جنزادی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی طاقت سے تمہیں بھی کوئی جانور یا پرندہ بنا دے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب میں دھیرے دھیرے ساری نتاشا پر نظر رکھنے لگی اور دیکھنے لگی کہ وہ اپنی طاقتوں میں اضافہ کرنے کے لیے کیا کیا عمل کرتی ہے اور کس وقت اس حویلی سے باہر جاتی ہے۔ میں اس کی کوئی ایسی بات دیکھنا چاہتی تھی جس سے جنزاد جہانگیر کو یہ پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے جنزادی نتاشا سے چھینی ہوئی طاقتیں واپس لی جا سکتی ہیں۔ پھر ایک دن جنزادی نتاشا نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہنے لگی کہ کل حویلی میں ایک شاندار تقریب ہے جس کی ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، اس لیے مجھے کوئی ایسی کمی نظر نہ آئے جسے دیکھ کر مجھے غصہ آ جائے۔ تم نے ہر چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا، جی مالکن، آپ فکر نہ کریں، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اس تقریب کا سن کر میں پریشان ہو گئی تھی اور پھر سوچنے لگی کہ نہ جانے اس تقریب میں کیسے کیسے جنات وہاں پر آئیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی نظر مجھ پر پڑ جائے، کیونکہ ان سارے جنات میں وہاں پر انسان ہوں گی۔ پھر جنزادی نتاشا مجھے کہنے لگی کہ تم میرے مہمانوں کے سامنے ہرگز آنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ تمہاری کالی شکل دیکھ کر ان کے دل خراب ہو جائیں گے، اس لیے تم نے سارے انتظامات کر کے واپس اپنے ٹھکانے پر چلے جانا ہے۔ جنزادی نتاشا کی یہ بات سن کر تو جیسے میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں شاید بھول گئی تھی کہ میں ایک انتہائی بدصورت اور کاڑی لڑکی ہوں۔ بھلا میری جیسی شکل کی لڑکی اس تقریب میں کیا کام تھا؟ اب اس حویلی کو رات کے وقت روشنیوں سے سجایا جا رہا تھا اور نہایت لذیذ پکوان تیار کیے جا رہے تھے۔ اس میں سے کتنے ہی کھانے تھے جو میں نے محنت سے تیار کیے تھے۔ جنزاد جہانگیر بھی 2-3 دفعہ میرے پاس آیا تھا اور مجھے یوں کام کرتے دیکھ کر اس نے میرے کام کی تعریف کی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ تم نے بھی اس تقریب میں آنا ہے، کیونکہ یہ تقریب صرف سال میں ایک دفعہ ہی ہوتی ہے۔ پھر میں نے جنزاد جہانگیر سے کہا کہ نہیں، میں وہاں نہیں آ سکتی، کیونکہ مالکن نتاشا نے مجھے اس تقریب میں آنے سے منع کیا ہے۔ پھر جنزاد جہانگیر مجھ سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس تقریب میں نہیں آؤ گی تو میں بھی نہیں اس میں موجود ہوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی، بھلا میری وجہ سے وہ کیوں اس تقریب میں آنے سے منع کر رہا تھا۔ پھر وہ رازداری سے مجھے کہنے لگا کہ ایک طرف یہ تقریب چل رہی ہوگی تو دوسری طرف ہم اپنا کام کرنا ہے۔ جنزادی نتاشا کسی کو بھی اپنے خوابگاہ میں آنے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن تم اس کی خوابگاہ میں جا کر اس کے اس خفیہ صندوق سے کچھ چیزیں نکالنی ہیں جن کا میں تمہیں کہوں گا۔ تم نے یہ کام اتنی خاموشی سے کرنا ہے
کہ کسی بھی جنات کو اس بات کی خبر نہ ہو کہ تم اس کی خوابگاہ تک پہنچ چکی ہو۔ تمہاری حفاظت کے لیے میں اس خوابگاہ کے دروازے پر کھڑا رہوں گا۔ اس نے خوابگاہ کے دروازے پر ایک خاص عمل کیا کہ جب بھی کوئی جنات اس کے خوابوں میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو خود بخود جنزادی نتاشا کو یہ بات پتہ چل جائے گی، لیکن تم انسان ہو، تم وہاں آرام سے جا سکتی ہو۔ جنات کے لیے کیے گئے عمل انسان کے اوپر اثر نہیں کرتا، اس لیے تم اس عمل سے محفوظ رہو گی۔ جنزاد جہانگیر مجھے یہ سب بتا رہا تھا اور میں خوف سے کانپنے لگی کہ اگر اس ظالم جنزادی کو یہ سب پتہ چل گیا تو شاید وہ مجھے جان سے ہی مار دے، لیکن میں جنات جہانگیر سے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کر چکی تھی، اس لیے مجھے ہر حال میں اس کا کام کرنا تھا۔ پھر جب سارے انتظامات مکمل ہو گئے تو میں چپکے سے اپنے ٹھکانے پر چلی گئی جیسا کہ جنزادی نتاشا نے مجھے حکم دیا تھا۔ آج جنزادی نتاشا تو بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اور اس نے نہایت ہی شاندار قیمتی لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس تقریب میں مختلف قسم کے جنات آئے ہوئے تھے۔ مجھے انہیں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کیونکہ کسی کے سر پر تو بڑے بڑے سینگ بھی تھے، کوئی خوبصورتی میں ڈھلا ہوا تھا تو کوئی بے انتہا بدکار صورت، کسی نے انسانی رنگ لوپ لیا ہوا تھا تو کسی نے جادوگروں جیسا لباس پہنا ہوا تھا۔ میں چھپ چھپ کر ان سب کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہاں جانے کی مجھ پہ ہمت نہیں تھی کیونکہ وہ بے انتہا شور کر رہے تھے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے آج ان کی عید تھی۔ جنزادی نتاشا بھی اپنے طاقت کے نشے میں چور ان جنات سے گھل مل گئی تھی اور اپنے شوہر کو اس نے مکمل طور پر بھلایا ہوا تھا۔ میں چپکے وہاں کھڑی ہوئی انہیں دیکھ رہی تھی کہ جنزاد جہانگیر کا میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ جب اس نے مجھے نام سے پکارا نور العین، تب ہی میں پیچھے مڑی تھی۔ وہ کب میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا مجھے اس بات کی خبر ہی نہ ہوتی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ چلو نور، اگر آج تم اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئی تو اس سوچ ہے تاکہ نہ صرف تم میری مدد کرو گی بلکہ جو جنات، جانور، یہ سب پرندے کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی اپنے اصلی حالت سے آزاد ہو جائیں گے۔ یہ بات سن کر میں جلدی سے حامی بھرنے لگی کہ میں یہ کام ضرور کروں گی۔ اب اس کام کو انجام دینے کے لیے میں دھیرے دھیرے زینہ چڑھتی ہوئی اوپر جانے لگی جہاں پر جنزادی نتاشا کی خوابگاہ تھی۔ میں کسی کی بھی نظروں میں آئے بنا وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پھر میں نے دھیرے سے اس خواب ماں کا دروازہ کھول دیا۔ بلا شبہ وہ کمرہ کسی شہزادی کے محل سے کم نہ تھا۔ خوبصورت فانوس اور پردوں سے سجا ہوا وہ کمرہ کسی ملکہ عالیہ کا ہی ہو سکتا تھا۔ اب مجھے اس صندوق کی تلاش تھی جو جنزادی نتاشا سب سے چھپا کر رکھتی تھی۔ جنزاد جہانگیر نے مجھے جن چیزوں کو کہا تھا وہ سب چیزیں اس صندوق میں لازمی موجود ہونا تھیں۔ میں جلدی ایک ایک چیز دیکھ رہی تھی، تبھی میری نظر ایک چھوٹے سے دروازے پر پڑی جو اس کمرے میں ہی بنا ہوا تھا۔ میں نے دھیرے سے اس کے دروازے کو کھول دیا۔ اس کمرے سے ایک الماری رکھی تھی۔ کمرہ چھوٹا سا تھا لیکن اس میں سے صرف ایک الماری ہی موجود تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ہو نہ ہو وہ صندوق لازماً اس الماری میں ہی موجود تھا۔ پھر میں نے بڑی مشکل سے وہ الماری کھول کر دیکھی۔ نیلے رنگ کا ایک خوبصورت قیمتی صندوق اس میں رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ صندوق کھولا تھا اس میں خوبصورت مالا اور ہیرے کی ایک انگوٹھی بھی رکھی ہوئی تھی، ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی سی زنجیر بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس زنجیر پر ہی جنزادی نتاشا نے مختلف قسم کے عمل کیے ہوئے تھے اور جنزاد جہانگیر کی طاقتیں اس زنجیر میں قید کی ہوئی تھیں۔ مجھے یہ ساری چیزیں لے کر اس خوابگاہ سے نکلنا تھا، لیکن جانے سے پہلے میں نے ساری چیزیں ویسے ہی ٹھیک کر دی جیسے پہلے رکھی ہوئی تھی تاکہ کسی کو بھی یہ شک نہ ہو کہ جنزادی نتاشا کی غیر موجودگی میں کوئی یہاں آیا تھا۔ اب میں نے اپنے دوپٹے کے پلو میں یہ ساری چیزیں رکھی اور دھیرے دھیرے سے اس خوابگاہ سے باہر نکل آئی۔ میں سارے جنات سے نظریں بچا کر اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکی تھی۔ ابھی میں اپنے دوپٹے کے پلو کو کھول ہی رہی تھی کہ اچانک جنزاد جہانگیر میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر بے انتہا خوش تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ تم اتنی اچھی اور نیک لڑکی ہو، تم نے میری خاطر یہ سارا کام انجام دیا ہے۔ اگر میں اپنی طاقتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں تمہیں اس کا انعام ضرور دوں گا۔ پھر میں جنزاد جہانگیر سے کہنے لگی کہ میں نے کسی انعام کے لیے نہیں یہ سب کام کیا، بلکہ میں صرف ان سارے جنات کی مدد کرنا چاہتی ہوں جو اس وقت مشکل میں گرفتار ہیں۔ پھر میں نے وہ ساری چیزیں لے کر جنزاد کے حوالے کر دیں۔
اب مجھے یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ اگر جنزادی نتاشا نے صندوق کو کھول کر دیکھ لیا اور اسے وہ چیزیں نہ ملی تو یقیناً اس کا شک کسی نہ کسی پر تو ضرور جائے گا، اور وہاں پر سارے ہی جنات اس کے تابعدار تھے، صرف میں وہاں پر ایک انسانی لڑکی تھی۔ کہیں اس کا شک سیدھا مجھ پر نہ چلا جائے اور وہ اپنے غصے سے مجھے بھی کوئی جانور یا پرندہ نہ بنا دے۔ اب میں دل ہی دل میں یہ دعا مانگ رہی تھی کہ جلدی سے جنزاد جہانگیر کوئی ایسا عمل کرے جس سے فوراً ہی اس کی طاقتیں واپس آ جائیں، تاکہ وہ مجھے جنزادی نتاشا کے قہر سے بچا سکے۔ جنات وہ ساری چیزیں لے کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ شاید وہ ان ساری چیزوں پر کوئی لمبا عمل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ 1 ہفتے سے زیادہ ہونے والا تھا، لیکن وہ واپس نہ آیا تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب ایک دن آگ بگولا جنزادی نتاشا سیڑھیوں سے نیچے آئی تھی اور غصے سے میں چیخ چیخ کر سارے جنات کو کہہ رہی تھی کہ کس نے اتنی ہمت کی جو میری خوابگاہ میں گھس کر اس نے میری قیمتی چیزیں چرا لی ہیں۔ میں تم سب کو کہتی ہوں کہ پہلے سے ہی وہ میرے سامنے آ جائے۔ اگر میں نے اپنے عمل کے ذریعے اس جنات کا پتہ لگا لیا تو پھر یہ سوچ لینا کہ وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں جو وہاں کھڑی صاف ستھرائی کر رہی تھی اس کے غصے کو دیکھ کر خوف سے کانپنے لگی۔ اب مجھے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، کیونکہ کچھ دیر بعد ہی جنزادی نتاشا نے عمل کرنا تھا، اور اس سے صاف پتہ لگ جانا تھا کہ میں ہی وہ انسان تھی جس نے اس کی خوابگاہ میں گھس کر اس کی ساری قیمتی چیزیں چرا لی تھیں۔ یہ تھوڑی ہی دیر میں جنزادی نتاشا نے عمل کیا اور وہ مجھے نفرت سے دیکھنے لگی۔ اوہ، تو وہ تم ہی ہو جو میری غیر موجودگی میں میری خوابگاہ میں گئی تھی۔ تو آخر جتنا ہی تمہاری صورت کالی اور بدصورت ہے، کام بھی تم نے ویسا ہی کیا۔ اب دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ میں یہی زمین پر زندہ گاڑ دوں گی تمہیں، اور تم یہیں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دو گی۔ پھر جیسے ہی وہ اپنا اصل روپ میں آئی تو اس کا خوفناک روپ دیکھ کر تو جیسے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ ایک انتہائی بدصورت جنزادی تھی جس نے صرف اپنی خوبصورتی کا ایک نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے منہ سے آگ نکال کر مجھے بھسم کر ڈالتی، اچانک ہی ایک کالے رنگ کا جنزاد اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ پھر وہ اس جنزادی نتاشا سے کہنے لگا کہ تم اس کالی اور بدصورت کہتی تھی، لیکن تم شاید یہ بھول گئی تھی کہ تم اس سے زیادہ بدصورت ہو۔ اگر تم نے ابھی آئینہ دیکھ لیا تو شاید تم اپنی بدصورتی کی تاب نہ لا سکو۔ جنزادی نتاشا، میں نے تمہاری طاقتیں چھین لی ہیں، جس طرح گزشتہ 10 سالوں سے تم نے مجھے اپنی طاقتوں سے محروم کیا ہوا تھا۔ اب تم ایک بے بس جنزادی ہو جو اس لڑکی پر تو کیا کسی پر بھی کوئی عمل نہیں آزما سکتی۔ جنزادی نتاشا حیرت سے اپنے جسم کو دیکھ رہی تھی جو بالکل ہی سن کھڑا تھا۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر چیخنا چلانا چاہتی تھی، لیکن اس کے منہ سے آواز تک نہ نکل پا رہی تھی۔ پھر وہ غصے سے چیخنے لگی کہ اچھا، تو یہ سب تمہاری سازش تھی؟ تم نے ہی اس بدصورت لڑکی کے ساتھ سازش کر کے میری ساری طاقتیں چھینی ہیں، اور وہ ساری قیمتی چیزیں جو میں نے اپنی صندوق میں رکھی ہوئی تھیں وہ تم نے اس لڑکی کے ذریعے وہاں سے چرا لی ہیں۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پھر وہ جنزاد سے کہنے لگا کہ میں تمہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ تم کچھ کر سکو، کیونکہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت ایک جانور کی شکل میں ڈھال دوں گا، تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے کہ تم دوسرے جنات کے ساتھ جو کرتی رہے وہ کتنا غلط تھا۔ تبھی جنزاد نے ایک خطرناک عمل کرنا شروع کیا، اور دھیرے دھیرے جنزادی نتاشا کا جسم سکڑنے لگا اور وہ ایک بے بس پرندہ بن گئی۔ جنزاد جہانگیر نے اپنی ساری طاقتیں حاصل کر لی تھیں، لیکن مجھے یہ دیکھ کر بے حد حیرت ہو رہی تھی کہ دونوں کے ہی اصلی روپ بے حد بھیانک تھے، کیونکہ وہ انتہائی کالے اور بھدی شکل کے مالک تھے۔ اب میں اپنی شکل دیکھ کر اس رب کا شکریہ ادا کر رہی تھی جس نے مجھے ایک مکمل انسانی شکل میں نوازا رکھا تھا۔ پھر جیسے وہ حویلی سارے جنات سے بھر گئی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تک جو وہاں پر جانور نظر آ رہے تھے وہ حقیقت میں سارے جنات تھے۔ جنزاد جہانگیر بھی اپنی اصل شکل میں لوٹ آیا تھا جو میرا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ تم اتنی اچھی اور نیک لڑکی ہو کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، لیکن تمہیں پانا میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ تم ایک آدم زاد ہو اور میں ٹھہرا ایک جنات۔ لیکن تم نے جو کچھ بھی میرے لیے کیا، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہارا منہ مانگا انعام دوں۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟
تمہارے دل میں جو بھی حسرت اور خواہش ہے مجھے تم بتا سکتی ہو۔ جنزاد جہانگیر کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، پھر اسے کہنے لگی کہ میں اپنی زندگی میں بس یہی چاہتی ہوں کہ مجھے ایک باعزت ٹھکانہ مل جائے اور وہاں جا کر اپنی زندگی سکون سے گزار سکوں۔ جہانگیر مجھ سے کہنے لگا کہ تمہاری خواہشیں بھی تمہاری طرح معصوم ہیں، لیکن میں تمہاری یہ خواہشیں ضرور پوری کروں گا۔ اس لیے ہم جیسے ہی اپنے قبیلے کے خلاف لوٹ کر جائیں گے، یہ حویلی پھر سے ویران کھنڈر بن جائے گی اور تمہارا رہنا یہاں ممکن نہیں۔ اس لیے یہاں سے دور ایک بستی ہے جس میں ایک نیک انسان رہتا ہے، جو اس بستی کا امام مسجد ہے۔ میں ان سے 2-3 دفعہ ملاقات کر چکا ہوں، کیونکہ جب میں شدید پریشانی میں مبتلا ہوتا ہوں تو ان کی خدمت میں پہنچ جاتا ہوں۔ تم ان کے پاس جا کر میرا نام لے لینا، وہ سمجھ جائیں گے کہ میں نے تمہیں وہاں بھیجا ہے۔ وہ سارے جنات اپنے قبیلے میں واپس لوٹ رہے تھے۔ میں جیسے ہی اس حویلی سے نکلنے لگی تو جنزاد جہانگیر نے ایک خوبصورت مالا مجھے پہنا دی جو انتہائی خوبصورت اور قیمتی تھی۔ میں بے انتہا شرمندہ ہو گئی، لیکن یہ جہانگیر کی طرف سے قیمتی تحفہ تھا، وہ بھی صرف میرے لیے۔ پھر اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی اس حویلی سے نکل آئی۔ اب مجھے اس جنگل میں پیدل آگے جانا تھا جہاں پر وہ بستی تھی۔ اس بستی کی پہلی گلی میں ہی مجھے مسجد کے امام کا گھر نظر آ گیا تھا، جو مسجد کے قریب ہی بنا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی مسجد کے امام سے اس جنزاد جہانگیر کا نام لیا تو وہ فوراً ہی مجھے پہچان گیا اور مجھے اندر بلا لیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں بیٹا کہ تم کتنی مشکل اور پریشانی میں گرفتار ہو، لیکن آج کے بعد تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ تم آرام سے میرے گھر میں رہ سکتی ہو۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے آج سے تم میری بیٹی ہو۔ اس امام مسجد کی بیوی بھی بڑی نیک عورت تھی، جسے میں اب اماں جی کہتی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ اماں جی اس بستی کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں تو میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اس نیکی کے کام میں بھی حصہ ڈالوں، اور پھر میں بھی وہاں کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا سکھانے لگی۔ آہستہ آہستہ ان اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر میں بھی پہلے سے زیادہ دیندار ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن مجھے بڑی حیرت ہوئی جب امام مسجد صاحب مجھے آ کر بتانے لگے کہ اس بستی کے کئی گھروں سے رشتہ آیا ہے، لیکن میں تمہارا رشتہ کرنے سے پہلے تم سے پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تم جو اپنی زندگی کے لیے بہتر سمجھتی ہو میں وہی کروں گا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ میں تو ایک انتہائی بدصورت لڑکی تھی کہ کیسے لوگ مجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے امام مسجد کو کہہ دیا کہ آپ جو میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہی کریں، کیونکہ جب آپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا تو میں نے اسی وقت دل سے آپ لوگوں کو اپنا ماں باپ مان لیا تھا۔ پھر امام مسجد صاحب نے اپنی ہی طرح کے ایک شریف اور سادہ سے گھرانے میں میرا رشتہ طے کر دیا۔ وہ لوگ خوشی خوشی مجھے اپنی بہو بنانے پر تیار تھے، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھی اور دیندار لڑکی کی تلاش تھی۔ جب میں خوش باش اس بستی میں اپنی باقی کی زندگی گزار رہی تھی۔